अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में मुख्तलिफ़ बीमारियों से मुतालिक आपको मालूमात मुहैया करती हूँ, जिसमें ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ जो मौसम के हिसाब से या जो वेदर इस वक्त हम फ़ील कर रहे हैं या जिस वेदर में हम इस वक्त मौजूद हैं, उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी या कोई भी मसला अगर आपको दरपेश है तो उस पे बात की जाए। मगर आज मैं एक ऐसी बीमारी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ जो कि इतनी ज़्यादा भी कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इससे वाकिफ़ ज़रूर हैं। जिल्द से रिलेटेड इस बीमारी को हम उर्दू में बर्स का नाम देते हैं, और अगर हम इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन करें तो लीकोडर्मा ये बीमारी कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हम देखते हैं जिनकी जिल्द पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे या दाग नुमाया हमें नज़र आते हैं, और आज हम इसी मौजू पे बात करना चाहेंगे अपने इस ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको बराए मेहरबानी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी मालूमात मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ वो आप लोगों के तवस्सुत से मज़ीद लोगों तक भी पहुँच सके। तो चलिए अपनी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं बर्स या लीकोडर्मा के मुतालिक। जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि ये एक जल्दी बीमारी है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर हमें जा बजा वाइट किस्म के धब्बे या मार्क्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इब्तिदा में ये धब्बे छोटे छोटे होते हैं और एक गोल दायरे की सूरत में हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका ड्यूरेशन बढ़ता है इसके धब्बे जो हैं वो बड़े होते जाते हैं, और लास्ट में जो इसका हमें नज़र आता है कि वो तकरीबन पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं ये वाइट पैचेस, और स्किन का ओरिजिनल कलर हमें कहीं कहीं पर ही नज़र आ रहा होता है। तो बेसिकली ये एक जल्दी बीमारी है। अब अगर हम इसके रीज़न्स पे आएँ कि ये बीमारी क्यों होती है, तो रीडिंग के बाद जो सबसे मेन रीज़न हमें नज़र आई है वो है मौरूसियत। यानी अगर हम किसी मरीज़ से उसकी हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलता है कि उनके फोर फादर्स में से किसी भी जनरेशन में ये मर्ज़ थोड़ा या ज़्यादा मगर पाया गया था। चाहे आप मदर की साइड पे देखें या फादर की साइड पे देखें, लेकिन उस मरीज़ के फोर फादर्स में से कोई ना कोई इस मर्ज़ में कभी ना कभी मुब्तला पाया गया होगा। सेकेंडली, अगर हम रीज़न पे आएँ तो वो ये है कि अगर असाबी तौर पे बहुत ज़्यादा मरीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब उसके नर्व्स पे बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा ज़हनी मेहनत का आदी है और बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहता है, तो भी इन हालात में हमें ये वाइट पैचेस स्किन पे नमूदार होते हुए नज़र। जी दोस्तों, जब ज़हनी दबाव की या ज़हनी मेहनत करने की वजह से इस बीमारी में मुब्तला होने की बात आई, तो इस ज़िम्मे में ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी मुज़म्मिन बीमारी में हम मुब्तला हो जाते हैं या ज़हनी दबाव की वजह से डिप्रेशन या किसी भी ज़हनी कमज़ोरी का शिकार होते हैं, तो इसका पूरा का पूरा असर हमारी बॉडी पे पड़ता है, और बॉडी भी उसको वो रिस्पॉन्स देती है, मीन्स के वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उसमें भी कोई ना कोई बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डायरेक्टली इम्यून सिस्टम मुतासिर होता है। जब इम्यून सिस्टम किसी भी बॉडी का मुतासिर होगा तो फिर वो अपने जो दिफाई निज़ाम जब कमज़ोर पड़ जाए किसी बॉडी का, तो वो उस तरह से अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाएगा। लिहाजा ज़हनी मेहनत, ज़हनी दबाव भी इस बीमारी की एक वजह हम काउंट करते हैं। दोस्तों, बाज़ जो परसेप्शंस पाए जाते हैं वो ये भी हैं कि अगर आपने मछली खा ली और उसके ऊपर आप दूध पी लें तो भी आप बर्स का शिकार हो सकते हैं, मगर ऐसी कोई साइंसी तोजी हमें अभी तक नहीं मिली है कि हम इसको कह सकें। लेकिन क्योर इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, लिहाजा एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात ज़रूर कीजिए। बाज़ औक़ात कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बहरहाल इसकी कोई हमें साइंटिफिक तोजी नहीं मिली है अभी तक।
لیکیوڈرما کے اسٹارٹ میں جلد پر ریڈ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے دانے پیدا ہوتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور جب وہ خشک ہوتے ہیں تو اس کی جگہ ایک وائٹ کلر کا پیچ نمودار ہو جاتا ہے، جو کہ شروع میں تو وائٹ ہی ہوتا ہے یا پنکش سا ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کی پنکشنس ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ دائرہ یا وہ پیچ وائٹ کلر میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو ہم برس یا لیکوڈرما کا نام دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کی تشخیص کی طرف آئیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بلڈ ایگزامینیشن کروانا چاہیے اپنے مریض کا، اور جو متاثرہ جلد ہے، جس حصے پہ یہ پیچ نمودار ہو رہا ہے، بعض اوقات اس کی بائپسی بھی کرائی جا سکتی ہے، اور بائپسی کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ لیکیوڈرما ہے یا وہ اسکن کینسر کی طرف موو کر رہا ہے۔ اگر ہم خون کے معائنے کی بات کریں تو اتنی زیادہ کوئی بلڈ میں ہمیں تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، لیکن بائپسی سے ہمیں صورتحال کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے۔ فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی، کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں برس کا یا لیکیوڈرما کا کیا علاج ہمارے پاس میسر ہے۔ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ایک ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے، جس کے استعمال سے اگر ہم مریض کا علاج شروع کریں تو ہمیں 100% بھی نتائج ملے ہیں۔ ہائیڈروکوٹائل اگر ہم 30 پوٹینسی میں مریض کو 3 ٹائمر دیتے ہیں، اور ہائیڈروکوٹائل کیو میں ہم مریض کو بولیں کہ آپ کسی کاٹن کی مدد سے اپنے جو نشانات ہیں اس پر وہ اپلائی کریں 1 دفعہ دن میں، تو بہت حد تک ہم یہ مرض کیور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بہت پیشنٹس کے ساتھ اور بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے مریض کا معائنہ بھی کرتے رہیں، اور مریض کو حوصلہ بھی دیتے رہیں، کیونکہ اس حالت میں مریض بہت زیادہ چڑچڑا اور بعض اوقات تلخ بھی ہوتا ہے۔ دوستوں، ایک اور بہت اچھی ریمیڈی جو برس یا لیکوڈرما میں ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں اویلیبل ہے، وہ ہے آرسینکم سلف۔ اس کو اگر ہم 3x پوٹینسی میں یوز کریں تو یہ بہت بہترین رزلٹ دیتی ہے، لیکن ہائیڈروکوٹائل کے بعد یہ 2nd نمبر پر ہے آرسینکم سلف۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں مریض یہ شکایت کرے کہ اسے وہ جو وائٹ پیچز ہیں اس میں اسے سوئیاں چبھنے کا یا سن کیفیت کا تھوڑا احساس ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے اناکارڈیم۔ اناکارڈیم بھی 30 پوٹینسی میں ہم دے سکتے ہیں 3 ٹائم اے ڈے، لیکن یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ برس یا لیکوڈرما کا علاج کوئی بھی ایسا عام شخص نہیں کرے یا نہیں کرنے کی کوشش کرے کہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ صرف ریمیڈیز میں ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کی بہتری کے لیے اور ان کی گائیڈنس کے لیے بتا رہی ہوں، کیونکہ لیکوڈرما بہت ہی صبر آزما اور اس کو لمحہ بہ لمحہ مریض کی کیفیت اور مرض کی کیفیت دیکھ کے دوا دینے کا نام ہے۔ اس طرح سے عام آرڈنری سیلف میڈیکیشن کی میں ہمیشہ سے ہی مخالفت کرتی رہی ہوں، چاہے وہ ایلوپیتھک میں ہو یا ہومیوپیتھک میں ہو، لیکن ہاں، یہ میں جو دوائیں آپ کو بتاتی ہوں بعض اوقات یہ ہوتی ہیں کہ ہلکی پھلکے مرض میں کوئی نارمل سی کوئی بچوں کی یا اس کے لیے بتاتی ہوں، تو وہ بہتر ہے کہ آپ یوز کر لیں، لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی گائیڈنس کے ساتھ۔ دوستوں، برس یا لیکوڈرما کے جو علاج سے پہلے ہمیں ایک جو بہت ہی ضروری دوا دینی ہے مریض کو، وہ ہے ٹیوبرکلونیم۔ ٹیوبرکلونیم ہمیشہ برس کے علاج سے پہلے 1 mg کی پوٹینسی میں آپ مریض کو نہار منہ دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی دوا آپ کو اسٹارٹ کروانی ہے مریض کو وہ آپ اسٹارٹ کرائیں گے۔ اسی طرح ہر 1 مہینے کے گیپ کے بعد آپ نہار منہ ٹیوبرکلونیم مریض کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو دوا کنٹینیو کرنی ہے وہ اس کے ساتھ آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غذائی احتیاط تو آپ مریض کو ضرور بتائیں گے کہ تلی ہوئی تیز مرچ مسالے والی اشیاء، جو بیف ہے وہ سختی سے منع ہوتا ہے، ریڈ میٹ اس علاج میں
اور خاص طور پر اسکن ڈیزیز میں سختی سے منع کر دیا جاتا ہے، اور انین کا بول دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا اروما بہت تیز ہوتا ہے، انین نہیں لے سکتے کچی۔ اس کے علاوہ ترش چیزیں آپ کھانے سے مریض کو منع کر دیں گے، فاسٹ فوڈ آپ منع کر دیں گے، اس علاج کے دوران وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے نرم زود ہضم غذائیں مریض کو آپ سجیسٹ کریں، تاکہ جو بھی اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں دوا کے یوز کرنے کے بعد تو وہ اچھے سے امپلیمنٹ ہو سکیں۔ یہ تھی دوستوں میری چھوٹی سی ولاگ برس یا لیکوڈ ڈرما پر، اور جیسا کہ ہر ولاگ کے اینڈ میں ہر بیماری کے لیے میں آپ کو ایک اپنی کمپاؤنڈ ریمیڈی بھی ضرور بتاتی ہوں، تو آج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کمپاؤنڈ ریمیڈی میں آپ ہائیڈروکوٹائل 3x میں، ایکینیشیا 3x میں، اور آرسینیکم سلف یہ بھی 3x میں، تینوں آپ برابر کی مقدار میں لے لیں، اور مریض کو نہار منہ اس کی ایک خوراک آپ دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ ان کے جو داغوں پہ لگانے کے لیے ہائیڈروکوٹائل کیو میں ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہائیڈروکوٹائل کے مرہم بھی آ رہے ہیں، اگر وہ بھی دستیاب ہو جائیں تو وہ بھی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ مرہم آپ اپنے داغ دھبوں پر یوز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ وہ ریکوری کی طرف جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ولاگ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔